أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. یہ قرآن مجید کی سورہ نمل کی آیت نمبر 15 اور اس کے بعد کی آیات ہیں. کل ہم نے اور آپ نے سورہ یوسف گرچہ مکمل تو نہیں ہوئی مگر جو اس کا اہم پہلو تھے وہ ہمارے سامنے آئے اور مختصر سا ترجمہ اور تشریح کے اعتبار سے 12 پارہ کل ختم ہو گیا تھا. سورہ نمل کے اندر بہت سی دوسری چیزیں بھی بیان کی گئی ہیں مگر خاص طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات کو اس میں جگہ دی گئی ہے. جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان کو علم سے نوازا. جب ان دونوں کو علم ملا تو ان دونوں نے کہا الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں بہت سے اپنے بندوں پر فضیلت دی ہے، اپنے مؤمن بندوں پر. اس آیت سے پہلی چیز تو یہ معلوم ہوئی کہ انسان کے اوپر یہ انسان جتنی اللہ کی نعمتوں کو وصول کرتا ہے پھر استعمال کرتا ہے، تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے علم کی نعمت. علم کی نعمت سے بڑی کوئی دوسری نعمت نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور داؤد علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو ان کے وارث حضرت سلیمان ہوئے، ان کے بیٹے. روایات میں آتا ہے کہ حضرت داؤد کے اور بھی بیٹے تھے لیکن یہاں سلیمان علیہ السلام کو کے تعلق سے وراثت کا جو تذکرہ ہے وہ مال کا نہیں ہے. کیوں؟ اس بنیاد پر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم انبیاء کی جماعت مال کا وارث نہیں بناتے، نہ ہم وارث مال کا بنتے ہیں نہ اپنے پیچھے مال چھوڑتے ہیں، نہیں، صرف علم کا وارث بناتے ہیں. جو انبیاء چھوڑ کر جاتے ہیں کوئی مال دولت نہیں چھوڑ کر جاتے. اللہ کے نبی نے یہاں تک بیان فرمایا کہ انبیاء کرام کی جماعت علم چھوڑ کر جاتی ہے. اب کوئی اس نبی کا ماننے والا اس کے اوپر ہے کہ وہ کتنا علم اس میں سے حاصل کر لیتا ہے. اسی بنیاد پر فرمایا گیا العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے جو وارثین ہیں وہ علماء ہیں. یعنی علماء کوئی خاص جماعت نہیں جس پر مہر لگا دی، ہر وہ انسان جو شریعت کا علم حاصل کر لے اس کو وارث بتایا گیا. اور سلیمان اور داؤد علیہ السلام کی دوسرے انبیاء میں کچھ خاصیت بھی ہے. ایک خاصیت یہ ہے کہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دونوں باپ بھی بیٹا بھی بادشاہ بھی رہے، کہ نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی. اور بادشاہت بھی ایسی کہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ایک خاص فن دیا گیا تھا کہ لوہا ان کے لیے نرم پڑ جاتا تھا، وہ زرہیں بناتے تھے. زرہ یعنی جو جنگ میں کام آتی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، سینے کو ڈھانکنے کے لیے. اور سلیمان علیہ السلام
گرچہ والد بادشاہ تھے لیکن بیٹے کو جو حکومت اللہ کی جانب سے ملی تا قیامت کسی کو ایسی حکومت نہ ملی اور نہ ملے گی۔ جتنی بادشاہت جتنی قدرت ان کو دی گئی، دنیا کا کوئی ذرہ نہیں چھوڑا جس پر ان کی حکومت نہیں تھی۔ اور وہ خود کہتے تھے یا ایھا الناس علمنا، لوگوں کیا مجھے کیا سکھایا گیا ہے؟ منطق الطیر، پرندوں کی بولیاں، وہ جھاڑ پر درخت پر بیٹھ کر کیا بولتے ہیں مجھے سب سمجھ میں آتا ہے۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور حکومت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ہر ایک سلیمان علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ اور اللہ کے بندوں کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، فرمایا کرتے تھے میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اس اللہ کا احسان ہے، نعمت ہے کہ اس کا فضل میرے اوپر ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ، کہ ہم نے سلیمان کے لیے لشکر بھی جمع کر دیے تھے۔ کیسے؟ من الجن، جنات میں سے، والانس، انسان تو تھے ہی، والطیر، پرندے بھی لشکر میں چلا کرتے تھے، فہم یوزعون، اور اتنے ہو جاتے تھے کہ جماعتیں بنانی پڑتی تھی۔ اب ایسے ہی ایک دن سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہر جگہ تھی، مچھلیوں کی زبان سمجھنے والے، پرندوں کی زبان سمجھنے کی طاقت دی گئی۔ ایک دن لشکر چلا جا رہا تھا، اذا اتوا علی واد النمل، چیونٹیوں کی بستی وہاں پر تھی اور ان کا لشکر چلا جا رہا، تو ان کے سردار نہیں کا ایک چونٹی نے یا ایھا النمل، اے چونٹیوں ادخلوا مساکینکم، گھروں میں چلے جاؤ۔ کیوں؟ لا یحطمنکم سلیمان، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، تم باہر رہے تو کیا ہوگا؟ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہ تم کچل دیے جاؤ گے، تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا۔ وہم لا یشعرون، تو سلیمان علیہ السلام تو سمجھتے تھے کیا کہا گیا، کیا بات چیت ہوئی۔ فتبسم ضاحکا من قولها، جب چونٹی نے کہا تو سن کر مسکرانے لگے، سمجھ میں آ گیا کیا اس نے کہا ہے، تو اپنے رب سے کہا اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، مولا مجھے ایسا موقع عنایت فرما کہ میں تیری اس نعمت کا جو میرے اوپر تو نے کیا ہے اور میرے والدین پر کیا ہے، میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں، اور مجھے ایسا موقع عنایت فرما کہ میں نیک اعمال کروں ترضاہ، جس کو تو قبول کر لے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور اپنی رحمت میں میرا حشر مجھے ملا دے نیک بندوں میں۔ سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت دی گئی تا قیامت وہ کسی کو ملنے والی نہیں ہے، ہر چیز پر حکومت تھی، ہر چیز کی زبان سمجھنے والے تھے، جنات، انسان، پرند چرند، جانور۔ اور اس سے ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ انسان کے علاوہ جتنے جاندار یعنی ذی روح ہیں سب کے پاس عقل ہے، سب اپنی بولیاں بولتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن نے ایک جگہ کہا کہ یہ پرندے جو درختوں پر بیٹھتے ہیں یہ بھی ہماری تسبیح کرتے ہیں، لیکن تم سمجھ نہیں پاؤ گے، یہ تو سلیمان علیہ السلام کو دیا گیا تھا، سمجھ لیتے تھے کہہ کیا رہا ہے پرندہ، اور شکایت بھی کرتے تھے آ کر۔ جب بادشاہ تھے تو ان کی ذمہ داری بھی تھی کہ رعایا کا خیال رکھیں، ذمہ دار کی۔ باپ کیا کرتا ہے؟ بچہ رات میں یا کسی وقت نگاہوں کے سامنے نہ ہو، اگر نگاہوں کے سامنے بھی نہ ہو اور والد کوئی معلوم نہ ہو کہ بیٹا کہاں ہے تو بے چینی تو ہوتی ہے، کہاں گئے تھے، اور ضروری بھی ہے پوچھنا کس کام میں تھے، کس نے بلایا تھا۔ ایسے ہی ایک دن پرندوں کی حاضری لگ رہی تھی، کون کہاں ہیں، فلاں قسم کے پرندے کہاں، طوطے کہاں ہیں، کبوتر کہاں ہیں۔ اور پرندوں کی عقل کے بارے میں بات یاد آئی، امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پرندوں میں کبوتر سب سے زیادہ عقل مند ہے، جو اس کو عقل دی گئی، اگر اس کو سدھا دیا جائے، ہپنوٹائز کر لیا جائے، چاہے کہیں آپ چھوڑ کر آ جائیں، 1000 کلومیٹر دور، وہ آپ کے پاس آ جائے گا، اتنا عقل مند ہے۔ اور چونٹی کے بارے میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کی سونگھنے کی طاقت اس سے زیادہ مضبوط کسی کو نہیں دی گئی، اتنی تیز سونگھنے کی طاقت ہے کہ مثال کے طور پر سردی کا موسم چل رہا ہو، یہ کیا کرتی ہے ہم اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا، کہیں اس کو سونگھ ملی کہ غذا پاک صاف ہے،
وہاں جائے گی پوری جماعت کے ساتھ، وہاں سے آپ نے دیکھا ہوگا ایک لائن میں پوری جماعت چلتی ہے امیر صاحب کے پیچھے، اور سر پر ان کے غذا ہوتی ہے، اور کمال یہ ہے کہ غذا لے کر جاتے ہیں اور اس کو اسٹاک کر لیتے ہیں تاکہ آنے والے موسم میں پریشانی نہ ہو، اور خاص طور سے برسات کے موسم یعنی بارش کے موسم کے آنے سے پہلے وہ اسٹاک کر لیتے ہیں۔ اتنی زبردست صلاحیت اللہ نے، حالانکہ ہے کیا، آپ اگر 100 نہیں ہزاروں چیونٹیوں کو رکھ دیں تب بھی 10 گرام وزن نہیں ہوگا، لیکن اللہ کی قدرت پر قربان جائیں کہ اس مالک نے اتنی سی چیز میں سب کچھ رکھا ہے، اس مالک نے کیسا بنایا ہے اور وہ کس پر قادر ہے۔ اسی واسطے تو وہ رب العالمین ہے، وہ یہ تو کہتا ہے کہ ہم پالنہار ہیں، ہم خدا ایسے ہی تھوڑی نہ ہے، انسان تو بے وقوف ہے، اس کو بھی خدا بناتا ہے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے کہ بھی وہ رب بولتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سمجھو ہمیں، دیکھو اتنی سی چیز کے اندر ہم نے کیا کیا رکھا۔ خیر وہاں حاضری چل رہی تھی، اٹینڈنس لگ رہی تھی، سلیمان علیہ السلام کو ہدہد پرندہ نظر نہیں آیا، اب غصہ ہو گئے، اور غصہ بھی اتنا خطرناک، کہنے لگے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، کہاں ہے، ام کان من الغائبین، کہاں گیا، کس کام میں ہے، اور پھر فرمان جاری کیا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، یا تو بلا کر لے آؤ ورنہ سزا بڑی خطرناک ملے گی، اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، ورنہ ہم کام ہی تمام کر دیں گے، غائب ہے ہم ذبح ہی کر لیں گے، اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا اپنی غیر حاضری کی وجہ بتاؤ، کہاں تھے، بادشاہ کی ذمہ داری رہتی ہے، اب بیچارے پھنس گئے۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی دیر گزری تھی، آ گئے اور آ کر کہنے لگے أَحَطُّ بِمَا لَمْ تُحِبِّ بِهِ، بادشاہ سلامت ایسی خبر لایا ہوں آپ کو بھی پتہ نہیں ہوگا۔ یہاں سے ایک بات کیا معلوم ہوئی، پرندہ کہہ رہا ہے بادشاہ سے آ کر ایسی خبر لایا ہوں آپ کو بھی معلوم نہیں، مطلب کیا نکلا، سلیمان علیہ السلام کے پاس گرچہ کتنی بڑی حکومت تھی مگر ہر چیز نہیں جانتے تھے، ہر چیز کا جاننے والا تو صرف ایک ہے، اللہ۔ اشارہ دیا گیا آپ کتنی محنت کر لو کچھ بھی بن جاؤ۔ بعض بچوں کے بارے میں آتا ہے کہ میتھس میں بڑے ہائی ہیں، بہت فاسٹ ہیں، کتاب دیکھے تو یاد ہو جاتی ہے، سوال آتا ہے تو حل کر، کتنا بھی انسان تیز ہو جائے لیکن اشارہ دیا ہے تو ہمارے نبی ہیں، وہاں تک نہیں پہنچ سکتے آپ، ہر چیز کا علم تو صرف ہمارے پاس ہے۔ ہدہد نے آ کر کہا اور یہ کہنے لگے کہ سنو بادشاہ سلامت میں کیا لایا ہوں، کیا وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ، میں ملکہ سبا کی پختہ خبر لے کر آیا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے اب سے پہلے سنا بھی نہیں تھا کہ میری بادشاہت میں بھی کوئی اور بھی بادشاہ ہے، جب آ کر کہا اور پھر اس نے کہانی پورا بتایا، کیا انی وجدت امرأۃ، مجھے ایک عورت ملی، ہدہد کہہ رہا ہے پرندہ سلیمان علیہ السلام سے، تملکہم وأوتیت من کل شیء، وہ بادشاہت کرتی ہے، اس کو بادشاہت دی گئی ہے اور اس کے پاس حکومت کرنے کی ہر نعمت ہے، ولہا عرش عظیم، بڑا زبردست تخت ہے اس کے پاس۔ اب اس کے بعد کی آیت کا سردہ ہے تو آپ ترجمہ سن لیں۔ اور ہدہد کہنے لگا میں نے اس کو پایا اور اس کی قوم کو، کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے، وہ تو سورج کو خدا سمجھتے ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے اعمال کو اتنا خوبصورت بنا دیا ہے اور صراط مستقیم سے روک دیا، راہ راست پر نہیں ہیں۔ یہ آ کر کے کہانی سلیمان علیہ السلام کو ہدہد سنا رہا ہے، اور اس کے بعد کہا گیا وہ اللہ کے لیے سجدہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ سلیمان علیہ السلام کہنے لگے کیوں نہیں مانتے ہیں اللہ؟ بھئی اللہ تو وہ ہے جو چھپی ہوئی چیز کو زمین سے نکال دے، کسان بیج ڈالتا ہے، اس بیج سے کوپل پودا، پودے کے بعد جھاڑ بنانے والا کون، اور اس ایک بیج سے 1000 بیج اور 1000 دانے بنانے والا کون ہے؟ ان کو تو اللہ کو ماننا چاہیے، اور اللہ تو وہ ہے جو سب کچھ وہی ہے۔ اور اس سے کہنے لگے ٹھیک ہے تم نے کہانی تو سنا دی، سنو اب ہم دیکھیں گے، سننظر، انکوائری کریں گے، اصدقتا، سچ بول رہے ہو، ان کنت من الکاذبین، یہ بچنے کے لیے کہانی بنا لی ہے۔ تو کیا کیا، کتابچہ لکھا، کتابچہ مراسلہ، لیٹر، اذهب بکتابی ھذا، اس کو لے کر جاؤ، فالقہ الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون۔ بہت لمبا واقعہ ہے یہ، انشاءاللہ جو باتیں ابھی ہمارے سامنے آئی ہیں اللہ
سے دعا ہے کہ ان پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، کل انشاءاللہ اس کو مکمل کر دیا جائے۔